اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، بطول سیرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ ٹیسٹ میں سورہ روم کی آیت نمبر 11 سے 16 تک ہم نے تفسیر جانی اور سمجھی تھی۔ چلیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں اپنی مہمان محترمہ سیما زیدی سے کہ وہ آج ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، سورہ روم کے ذیل میں ہم آج آیت نمبر 17 سے آغاز کریں گے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پاک اور منزہ ہے وہ خدا جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آسمانوں اور زمینوں میں حمد و ستائش اسی کے لیے مخصوص ہے، اور تسبیح و تنزیہ اسی کے لیے ہے، بوقت عصر بھی اور ظہر کے وقت بھی۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ وہ خدا جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد حیات بخشتا ہے، اور اسی طرح تم بروز قیامت نکالے جاؤ گے۔ دیکھیں، ان 3 آیتوں میں بظاہر پروردگار عالم کے وجود کی نشانیاں، اس کی عبادت اور اس کی تسبیح و تقدیس کا اصل وقت اور اصل مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع کی 2 آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ وہ پاک اور منزہ ہے، وہ سبحان ہے کہ جس کے لیے تم صبح و شام تسبیح بھی کرتے ہو، تقدیس بھی انجام دیتے ہو، اور تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہے تمہاری، یہ ہر وقت ہی ہے، یعنی عصر کے وقت کی بھی ہے، ظہر کے وقت کی بھی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، جب بھی کسی آیت کے بارے میں تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے تو علماء وہ تمام ممکنہ دلائل، وہ تمام ممکنہ ریالٹیز کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جو ان آیتوں کے اراؤنڈ ممکن ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں چونکہ صبح و شام کا تذکرہ ہوا، رات کا تذکرہ ہوا، عصر کا تذکرہ ہوا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے دراصل ان آیتوں میں پنجگانہ نماز کی طرف نشاندہی کی ہے، اس لیے کہ ہماری نمازیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہ دراصل انہی اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت اور رات کے وقت۔ تو اس طریقے سے اس کا جو ان آیاتوں میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تم میری تسبیح کرو صبح و شام، تم میری تسبیح کرو ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی، فجر میں بھی۔ اور اس طریقے سے، یعنی چونکہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں بظاہر وقت بدل رہا ہے، یعنی فجر اور ظہر کے درمیان جو وقت ہے وہ ایک جیسا ہے۔ پھر ظہر کا وقت تبدیلی وقت آیا کہ جس میں سورج نصف النہار پر آیا۔ پھر اس کے بعد عصر کا وقت وہ ہے کہ جو اب تبدیلی لے کر آ رہا ہے اور دوپہر کو شام میں بدل رہا ہے۔ پھر شام کے بعد، عصر کے بعد مغرب کا یعنی رات کا وقت آ رہا ہے جو شام کو رات میں بدل رہا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ جو پنجگانہ نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، یہ ان اوقات میں ہیں کہ جو اوقات مسلسل تبدیلی کی حالت میں ہیں، یعنی ہر نئے دور میں، ہر تبدیل شدہ وقت میں آغاز کیا کس سے کیا جائے؟ پروردگار عالم کی تسبیح سے، پروردگار عالم کی عبادت سے۔ تو
چونکہ یہ وہ اوقات ہیں جو دن بھر میں 5 مرتبہ بدلتے ہیں، لہٰذا ان 5 اوقات میں پروردگار عالم کی عبادت اور اس کی تسبیح سے آغاز کیا جائے۔ تو ایک تو وقت یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ صبح و شام اس کو اپنی عبادت کے لیے مقدم کرو۔ اور عام طور پر ہم اپنے روزمرہ کی بول چال میں بھی ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو صبح و شام یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہم ہر وقت یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں نام 2 اوقات کے لیے، صبح کا اور شام کا، لیکن ہماری کہاوت میں جو جملہ بولا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو ہر وقت، یعنی ہم صبح و شام اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم ہر وقت اس کام کو بجا لاتے ہیں۔ تو یہ جو صبح و شام کا وقت استعمال کیا گیا، یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت کے لیے وقت میں کسی خاص وقت میں نہیں، بلکہ ہر وقت، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ فجر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ رات یعنی عشاء ہو، اور عبادت کا حق یہی ہے کہ ہر وقت تسبیح بجا لائی جائے۔ اور یہ تسبیح اس لیے کہ تعریف ہی اسی کے لیے ممکن ہے، اس لیے کہ وہ آسمانوں کا خالق ہے، وہ زمین کا خالق ہے۔ تو حق یہی ہے کہ اسی معبود کی تسبیح کی جائے، اسی معبود کی حمد بجا لائی جائے، اور تمام تر تعریف اس ہی کی بیان کی جائے۔ تو ایک بنیادی طور پر ایک طرح سے یہ بات آتی ہے، یعنی ہمیشہ اور دائمی طور پر تسبیح کرنا، عبادت کرنا، یعنی مسلسل اپنے آپ کو اس کام کے اندر مصروف رکھنا، یہ دراصل ایک عبد کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک مراد یہ بھی لی گئی کہ ہمہ وقت اس کی حضوری میں رہو، ہمہ وقت اس کی تعریف بیان کرتے رہو، ہمہ وقت اس کو یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، یہ بھی ایک جو ہے وہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک طرف آگے بڑھ کر ایک نقطہ یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان آیتوں کا جو آغاز ہوا ہے سبحان اللہ اور وَلَهُ الْحَمْدِ، ان جملوں سے جو آغاز کیا گیا ہے، پروردگار نے آغاز کیا ان آیتوں کا، تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنی تسبیح اور حمد خود کی ہو۔ اب یہ بات کیسے ثابت ہو؟ دراصل سورہ مومنون میں پروردگار عالم آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس پر برکت اور پر جاوید ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے وہ خدا کہ جو خلق کرنے والوں میں بہترین ہے۔ یعنی قرآن کریم میں کئی مرتبہ پروردگار عالم نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے، خود اپنی تعریف کی ہے، خود اپنی حمد بیان کی ہے کہ منزہ ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد الاقصی، یعنی سبحان ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی جانب۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ پروردگار عالم نے اپنی خود تعریف، اپنی خود حمد بیان کر کے اس کام کا، اس بات کا آغاز کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے خود جب اپنی حمد بیان کی، تو جب وہ خود اپنی حمد بیان کر رہا ہو، اپنی تعریف کر رہا ہو، تو پھر ہم پر اس کی تعریف کرنا کتنا زیادہ لاگو ہوتا ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حمد و تسبیح سے مراد بمانے امر ہو، یعنی ہمیں حکم دیا جا رہا ہو کہ تم یہ تسبیح کرو، تم حمد بجا لاؤ، اس لیے کہ ہم زمین و آسمان کے خالق ہیں، تم یہ تسبیح بجا لاؤ اور ہر وقت یہ کام کرو، ہر وقت۔ اور یہ جو ہر وقت تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ نماز میں ہو انسان یا اس کے علاوہ، دیکھیں تسبیح ایک عمومی کام ہے، ایک عمومی جد و جہد ہے، جبکہ نماز کا وقت ایک خاص اوقات میں شامل ہوتا ہے اور اس وقت میں انسان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن تسبیح کے لیے، یعنی کہ صلاۃ کے لیے خاص وقت معین ہے،
لیکن تسبیح کے لیے وقت معین نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چاہے نماز میں ہو یا اس کے علاوہ، جب آپ ہمہ وقت اس کی تسبیح بجا لائیں گے تو پھر آپ کا قلب اور آپ کی روح شرک اور گناہ کے آثار سے پوری طرح پاک صاف ہو جائیں گے، اور آپ کا دھیان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان 2 آیات کو اور اس کے بعد کی آیات کو، یعنی کہ 17، 18 اور 19، جو کہ آج ہمارے سرنامہ کلام بنی ہے یہ آیات، جو کوئی ان 2 آیات اور اس کے بعد کی آیت کو بوقت صبح پڑھے گا تو جو فریضہ بھی اس سے اس دن میں فوت ہو جائے گا، یعنی وہ نہیں کر پائے گا، خدا اسے اس کا بھی صلہ دے گا۔ اور جو کوئی ان آیات کو آغاز شب میں پڑھے گا تو جو فریضہ بھی اس سے رات میں فوت ہوگا، خدا اس کا بھی اجر دے گا۔ یعنی کتنا بہترین انعام ہے ان آیات کی تلاوت کا، کہ جب اگر یہ آیات صبح پڑھی جائیں تو رات تک، صبح سے لے کے رات تک، وہ تمام کام جو ہم سے محو ہو گئے، ہم نہیں کر پائے یا ہم بھول گئے، ان کا صلہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر ہم ان آیات کو رات میں پڑھیں تو رات بھر میں جو کام ہم کرتے اور جو ہم کام نہ کر پائے، ان کا بھی صلہ پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت جو اس کے حوالے سے ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یخرج الحی من المیت، اور اس کے بعد کہتا ہے وَيُخْرِجُ خدا کو بھی زندہ سے نکالتا ہے۔ دونوں طرف یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ وہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یہ کون سی موت ہے جو اس زمین پر بار بار وارد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسے زندگی بخش دیتی ہے؟ اس بات کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ یہ ہم ہیں جو کہ اس زمین کو اس کی موت کے بعد حیات بخش دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تم اسی طرح بروز قیامت نکالے جاؤ گے، یعنی باہر خارج کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں ہیں: زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا، زمین کو مردہ سے زندگی بخشنا، اور بروز قیامت اٹھایا جانا۔ یہ وہ پے در پے کام ہیں جو بظاہر قیامت سے بھی وابستہ ہیں، اس دنیا کے اندر بھی موجود مختلف کاموں اور ان کی تکرار سے وابستہ ہیں، اور یعنی قیامت کے منظر کشی بھی اس آیت میں موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر چونکہ سائنس اس درجے ترقی کر چکی ہے، لہٰذا اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی کہ دنیا کے خاتمے پر تمام زندہ موجودات مر جائیں اور قیامت میں تمام انسان ایک نئی زندگی حاصل کر لیں۔ یعنی یہ جو عقیدہ تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کر دیا جائے گا اور انہیں ایک نئی زندگی دی جائے گی، تو یہ جو بات پچھلے زمانوں میں بعید لگتی تھی، ناممکن لگتی تھی، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ خود اس دنیا میں بھی کئی مثالیں ایسی موجود ہیں جو اس طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں کئی مرتبہ اس حقیقت کو کہ مردہ سے زندہ کو کیسے نکالا جاتا ہے، ایک چیز مردہ ہو وہ زندگی میں کیسے بدل گئی، اس کی مثال دیتا ہے پروردگار مردہ زمین سے، کہ جب زمین پہ سے فصل کاٹ لی گئی تو اب بظاہر زمین پر کوئی ہریالی نہیں ہے اور زمین مردہ ہو چکی ہے، یعنی زمین پر کوئی ایسی چیز اب موجود نہیں ہے۔ اور یا یہ کہ خزاں کا موسم، صحیح، کہ جب درختوں پہ سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت نیم مردہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایک وقت آتا ہے کہ جو بہار کا موسم کہلاتا ہے، اور اس وقت میں یہی درخت دوبارہ سے
नई उन पर पत्तों की और फूलों की कोंपलें फूटती हैं और ये दरख्त दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इसी तरह जब किसान इसी जमीन को, जो बज़ाहिर अब बंजर और मुर्दा नजर आ रही है, इसको हल चलाता है, इसके ऊपर इसको नरम करता है, इसकी मुख्तलिफ तहों को ऊपर नीचे करता है, इसमें बीज डालता है, और फिर कुछ ही अरसे में इन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलकर उस जमीन को दोबारा जिंदगी अता कर देते हैं। और एक जानिब जब इसमें कोई घास फूस नहीं उगी उगी थी, दोबारा से इसमें फूल और शगुफे फूटना शुरू हो जाते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में बज़ाहिर जमीन हमें मुर्दा नजर आती है, और बहार का मौसम आते ही ये जमीन दोबारा तरोताजा हो जाती है, इसलिए कि बारिश और वो बीज जो इस नरम जमीन में डाला गया, वो दोबारा से जिंदगी, इस जमीन को जिंदगी अता कर देते हैं। लिहाजा वो जो बारिश के कतरे इस जमीन पर पड़े, वो इस जमीन को नई जिंदगी अता कर देते हैं, और हर जगह घास फूस उग जाती है, और शगुफे फूल यानी खिल जाते हैं, और फूल खिल उठते हैं। यानी बिल्कुल जैसे कि मात का मंजर, कि जब जैसे ही कयामत आएगी तो एक जानिब सूर फूकने के बाद सबको मुर्दा कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद, अब न जाने ये देर कितनी देर की बात है, अब हम नहीं जानते, हो सकता है सालों लग जाएं, हो सकता है एक लम्हा हो। तो ये इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जब तमाम मौजूदात को मार दिया जाएगा तो उसके कितने अरसे के बाद महशर का मैदान सजेगा और उनको दोबारा से जिंदा खड़ा कर दिया जाएगा, उस मैदान में लाया जाएगा। इसके बारे में रिवायात में मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो वक्त होगा, चाहे वो एक लम्हे का हो, चाहे वो सालों का हो, और दुनिया दोबारा से जिंदा कर दी जाएगी। तो ये जो दोबारा जिंदा करना है, देखिए अगर बिला सबब होता तो फिर तो जिंदा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो लोग जिनके लिए परवरदिगार आलम ने गुज़श्ता आयात में कहा यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ये लोग अगर दुनिया को भी देखते हैं तो जाहिरी तौर पर देखते हैं, यानी वो समझते हैं कि बस इस दुनिया में रहना ही हमारा असल हदफ था, और हमें यहां से कहीं नहीं जाना, और हमें यहां से कुछ नहीं कमाना। ये जो मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा होना है, इसकी मिसाल तुम खुद इस दुनिया में देख रहे हो। तो जब यहां मुमकिन है, तो फिर परवरदिगार के लिए क्यों मुमकिन नहीं है कि वो तुम्हें जब इस दुनिया में भेजे तो मौत देने के बाद वो तुम्हें दोबारा जो जिंदा कर रहा है, इसका सबब ही यही है कि उसने तुम्हें आगाज में जो इल्लत देकर, जो मकसद देकर दुनिया में भेजा था, आज उस मकसद की पूछगछ का दिन आ गया। अब आज ये बताओ कि तुम जिस मकसद को लेकर दुनिया में गए थे, तुमने क्या किया, तुमने क्या पाया, तुमने क्या खोया। उसके बाद मुख्तलिफ हवालों से जैसे तफसीर जब बयान की जाती हैं, उसमें एक तफसीर ये भी है, जैसे मिसाल के तौर पर इंसान और हैवान एक नुत्फे से पैदा होते हैं, और बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि नुत्फा जो एक मुर्दा चीज़ है, और मुर्दा से एक जिंदा वजूद में जो है वो आ जाता है। और इसको भी एक तरह से इसमें इसकी तावील पेश की जा रही है कि मुमकिन है कि ये इस जानिब इशारा किया गया हो कि कैसे मुर्दा से जिंदा, और फिर उस जिंदा को मुर्दा में बदल दिया जाता है। कुछ कहते हैं, अब देखिए मानवी तावील, ये देखिए ये तो जाहिरी तौर पर एक बात हो रही है, मानवी तावील के तौर पर बाज ने कहा इससे मुराद ये है कि काफिर के घर में मोमिन पैदा हो जाए, और मोमिन के घर में काफिर हो जाए। ये भी खुद ऐसा ही है कि जैसे मुर्दनी से जिंदगी को पाना और जिंदगी से वापस मुर्दा हो जाना। आप मुझे बताइए कि क्या इस दुनिया में मुझे बताइए, इस दुनिया में क्या आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे कि जो दीन इस्लाम की तरफ रागिब हो रहे हैं, और बज़ाहिर उनके आबा और अजदाद काफिर थे और उन्होंने दीन को कबूल किया और इस्लाम पे आ गए? बिल्कुल मिसालें मौजूद हैं। क्या आपके पास यूरोप की वो तबाहकारियां, वो तारीख बातें मौजूद नहीं है कि जहां बज़ाहिर यूरोप में और बाहर मुल्कों में मुसलमान जाकर आबाद हुए, लेकिन आज उनकी नस्लें काफिर हो चुकी हैं, वो दीन को जानते ही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जिस माहौल में परवरिश पाई है, वहां पर चूंकि माँ बाप की तरफ से कुछ कोताही हुई,
وہ ماحول ایسا ملا جس نے دین کا اصل چہرہ انہیں نہیں دکھا پائے، جس کی وجہ سے آج وہ اولادیں بالکل دین سے دور ہیں، یعنی ان میں اور ایک کافر شخص کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اپنے اطراف میں چیزیں دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ بھی اس کو بھی ہم زندگی اور موت کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تفسیر، یعنی دیکھیں یہ جو تفاسیر بیان ہوتی ہے نا، علماء یہ جو دقت کرتے ہیں اور یہ جو مثالیں نکالتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے، یہ کہاں کہاں منطبق ہو رہا ہے، یہ کہاں کہاں ایگزیکٹلی فٹ ہو رہا ہے، کہ کیا یہ زندگی سے موت نہیں ملی، کیا اس موت سے زندگی نہیں ملی؟ یعنی اگر کسی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جائے تو کیا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جہاں موت تھی وہاں ایک زندگی نے اپنے سفر کا آغاز کیا؟ ایک مومن کا پیدا ہونا، ایک مومن کا آ جانا، کیا موت سے زندگی کی طرف سفر نہیں ہے؟ کیا مولا کائنات کے لیے یہ جملہ نہیں کہا جاتا کہ مولا خود یہ کہتے تھے کہ میری تلوار اس شخص پہ نہیں اٹھتی کہ جس کی 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو؟ کیا مولا نے اس کافر کو نہیں چھوڑا؟ بالکل چھوڑا۔ مولا نے اس کو مارا کہ جس کی آئندہ کسی نسل میں کوئی مومن آنے والا نہیں ہے، یعنی اس تاریخی کو مارا ہے، اس موت کو ختم کیا ہے۔ لیکن اگر اس موت سے کسی بھی نسل میں، چاہے 70 نسلوں کے بعد بھی، اگر کوئی روشنی اس گھر میں دین کی صورت میں آنے والی تھی تو مولا نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے میرے مولا! اور یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ امام برحق ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس روشنی کا مطلب کیا ہے، اس نور کا یعنی جو احساس ہے وہ کیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، ہم تو بظاہر ایک عام سی بات میں اس چیز کو سنتے ہیں اور پھر اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک تفسیر ہے کہ سونے والوں کا بیدار ہونا، یعنی سونا خود موت یعنی نیم مردنی کی حالت ہے، بالکل کہ جب انسان سو جاتا ہے تو کون ہے جو اسے زندہ کرتا ہے، کون ہے جو اسے بیدار کر دیتا ہے؟ تو سونے سے بیدار ہو جانا اور بیدار ہونے کے بعد سو جانا خود موت سے حیات اور حیات سے موت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ لہٰذا یہ ساری مثالیں جو بھی دی جا رہی ہیں وہ اسی حوالے سے دی جا رہی ہیں کہ یہ واقعی اب ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اب ہمیں کوئی کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہو سکتا۔ ہم اس وقت سائنس کے اور تحقیق کے اس دور میں زندہ ہیں کہ جہاں پر ہر چیز اب تجربات کے ذریعے پروف ہو رہی ہے، اور جب تحقیق کے ذریعے پروف ہوتی ہے تو قرآن کی ان آیات کا مفہوم کو جب سمجھ میں آتا ہے انسان کو، تو اس سے جو لطف، جو مزہ، جو سیرابی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کی روح کو حاصل ہوتی ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یقین کیجئے کہ علماء قرآن کریم کی ایک تفسیر کے ایک انداز سے بھی تفسیر کرتے ہیں جسے کہتے ہیں تفسیر علمی، اور تفسیر علمی میں علماء کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کو، کہ جن آیات کے اندر سائنسی تحقیق کا رابطہ بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور بے شک یہ آیت خود سائنسی تحقیق کا دروازہ کھول رہی ہے، کہ ہے کوئی جو یہ تحقیق کرے کہ کیسے زندگی سے موت ملتی ہے اور موت سے زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ جو تعبیرات علماء نے پیش کی ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم دین پر بھی اتنی ہی دسترس رکھتے ہیں جتنی اس دنیا کے علوم پر؟ یہ تفاسیر میں ان علماء کرام کے ذریعے ہی بیان کر رہی ہوں کہ جنہوں نے دقت کے ذریعے نہ صرف علم دین کو بلکہ علم دنیا کو حاصل کر کے ان دونوں کے درمیان ایک برج، ایک پل قائم کر دیا ہے، اور بظاہر اس چیز کو پروف کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی ماورا بات نہیں ہے کہ مردہ سے زندہ ہو جانا۔ جیسے عام کافروں کا ایک اعتراض تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، یہ جو انسان کا جسم ہے جو بظاہر مٹی میں مل گیا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ اس وقت کی بات تھی۔ اب آج کا انسان ترقی یافتہ انسان ہے، اس کے لیے ممکن ہے، وہ اس دنیا میں مثالیں دیکھ رہا ہے کس طرح سے موت سے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہاں پر بہت ممکن ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہو
اب آخر میں بس میں ایک روایت کے حساب سے جو کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے، یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہی ہے جو زمین کو موت کے بعد حیات دیتا ہے. اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ خدا زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، یعنی جب بارش پڑتی ہے تو وہ بارش ابر رحمت بن کر زمین پر برستی ہے اور زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں صرف آیت کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اصول عدل کو زندگی بخشتے ہیں. اور دیکھیں کتنی لطیف تعبیر امام نے پیش کی. وہ کہتے ہیں جب جب زمین پر کسی بھی خطے میں کسی بھی ٹکڑے پر یہ انسان اللہ کے نظام عدل کو قائم کرتے ہیں، گویا اس زمین کے اس حصے کو زندہ کر دیتے ہیں. یعنی جہاں جہاں عدل نہیں ہے زمین مردہ ہے. تو ہے کوئی ایسا جو آگے بڑھے اور اس معاشرے کے اندر عدل کو قائم کر دے؟ جیسے ہی وہ عدل کو قائم کرے گا اس ٹکڑے کو زندہ کر دے گا. اور یہ تعبیر واقعی سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں احیاء عدل سے زمین زندہ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو ظاہری طور پر زمین پر ہریالی کا اگنا اور نباتات کا آ جانا، یہ بھی ایک حیات ہے جو زمین کو ملی، لیکن یہ ظاہری حیات ہے. معنوی حیات وہ ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے عدل میں بدل جائے. اور آگاہ رہو کہ زمین پر عدل کا قائم رہنا 40 روز تک مسلسل بارش سے زیادہ منافع دیتا ہے. واہ سبحان اور اللہ. واقعی معصوم کے اس جملے پر کہ دیکھو تمہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی غلہ یا اناج مل رہا ہے وہ بارش کے عوض مل رہا ہے، لیکن وہ اس بارش سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جب تم اس سبحان اللہ. زمین پر جو ظلم اور جور ہو رہا ہے تم اس کو عدل سے بدل دو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کا امام وہ امام ہے کہ جو ان تمام صدیوں میں آنے والے ان لوگوں کی حسرتوں کا دامہ بنے گا جنہوں نے کوشش کی کہ زمین پر عدل کو قائم کریں اور اس عدل کو قائم کرنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. لیکن چونکہ شہادت نصیب ہوئی اور وہ کام ادھورا رہ گیا، لہٰذا اب یہ زمانے کا امام اس وقت آئے گا کہ جب یہ کام کسی بھی صورت ناممکن نہیں رہ پائے گا اور زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. اور یہ وہ معنوی حیات ہے جو زمین کو بہرحال حاصل ہوگی اس مردنی سے، اس موت سے کہ جو بظاہر اس پوری انسانیت میں، آپ یقین جانیں اس وقت آپ دیکھیے پوری انسانیت دنیا کے اندر جس طرح رہ رہی ہے وہ زندگی کی علامتیں نہیں ہیں، وہ موت کی علامت ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس زمانے کے امام کو بھیج دے، اس لیے کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. اور اب یہ وقت ہے کہ ہمیں پکار کر کہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے مردہ جسموں کو جان دے دے، زندگی دے دے. ہمارے اس امام کو بھیج دے کہ جو ہماری روح کو زندہ کر دے اور ہمیں اس معراج پر پہنچا دے کہ جس معراج کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا، جس معراج پر پروردگار عالم ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے کہ معراج دراصل مومن کے لیے وہ عبادت کا آخری نقطہ اور لمحہ ہے کہ جب انسان اتنا قریب ہو جاتا ہے پروردگار عالم سے کہ 2 کمانوں اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو پروردگار عالم اس انسانیت کو دینا چاہتا ہے. بہت بہترین، بہت بہترین. آج ناظرین ہم نے آیت نمبر 17 سے لے کے 19 تک کی تفصیل جانی سمجھی بہت بہترین انداز میں شکر گزار ہوں محترمہ سیما زیدی صاحبہ کی. پروردگار آپ کو صحت زندگی دے، آپ کی جائز حاجات پوری کریں. آپ بہت بہترین انداز میں ہمیں سمجھاتی ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پیام قرآن سے بطول زہرا کو اللہ حافظ.